بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ 21 جنوری 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین نیوز سے۔ حرم مکی شریف میں چاند گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ مسجد الحرام میں پیر کو فجر کی نماز کے بعد چاند گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ امامت شیخ ڈاکٹر بندر بلیلا کریں گے۔ حرمین انتظامیہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ نماز خسوف صبح 6:33 پر ادا ہوگی۔ اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودی مصیبت میں۔ مسجد نبوی شریف کے اطراف دکانوں کے مالکان نے ان سعودی شہریوں سے دکانوں کے کرایوں کا مطالبہ کر دیا جو اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کروائے ہوئے تھے اور وہ فرار ہو گئے۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے وارننگ دی کہ جو سعودی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کرائے گا اسے 2 سال قید اور 20 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا ہوگی، جبکہ مقامی اخبارات میں بھی اس کے خرچ پر اس کی تشہیر ہوگی۔ سعودیوں کے نام سے دکانیں کرائے پر حاصل کرنے والے غیر ملکیوں نے بھی کرائے دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دکان ان کے نام پر نہیں بلکہ سعودی کے نام پر ہے، لہذا کرایہ بھی وہی ادا کرے گا۔ اس سلسلے میں وہ سعودی بھی مشکل میں آ گئے جن کے زیر کفالت افراد اپنے کفیل کے نام سے کرائے پر دکانیں لیے ہوئے تھے اور سعودی عرب سے رخصت ہو گئے۔ اب دکانوں کے مالکان کرایوں کا مطالبہ انہی سعودیوں سے کر رہے ہیں جن کے نام پر دکانیں کرائے پر حاصل کی گئی تھیں۔ سکاکا 4 گوداموں میں آتش زدگی۔ سکاکا میں آس پاس واقع 4 گوداموں میں زبردست آگ لگ گئی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہلال احمر کی 4 ٹیموں نے جائے وقوع پہنچ کر کارروائی کی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے 4800 مربع میٹر کے رقبے میں پھیلے ہوئے گوداموں میں لگی آگ پر قابو پا لیا، تاہم 4 گودام تباہ ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جدہ نو مولود مردہ بچی کی گتھی۔ جدہ کے ایک محلے میں ایک عمارت کے قریب مردہ نو مولود بچی پڑی ہوئی پائی گئی۔ جدہ کے متعلقہ حکام نے بتایا کہ بچی کی اطلاع ایک مقیم ایشیائی شہری نے دی۔ پولیس نے اس خاتون کے ساتھ پوچھ گچھ شروع کر دی جو بچی کو زمین پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ ایک ایشیائی ڈرائیور نے اطلاع دی تھی کہ اس نے ایک نومولود بچی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کے اطراف خون کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بچی گر گئی ہوگی کیونکہ عمارت میں بھی خون کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ پولیس نے سراغ لگا کر دریافت کر لیا کہ متوفی بچی کس فلیٹ سے گرائی گئی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ لاوارث بچی کا حقیقی باپ کون ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ حرمین میں شکار جرم 20,000 جرمانہ۔ پبلک پراسیکیوشن نے اعلان کیا کہ حرمین شریفین اور محفوظ تمام علاقوں، شہروں اور بستیوں کے دائرے میں شکار جرم ہے۔ ممنوعہ اوقات اور مقامات پر کسی کو بھی شکار کی اجازت نہیں۔ شکار کے لیے ممنوعہ ہتھیار کا استعمال بھی غیر قانونی ہوگا۔ پبلک پراسیکیوشن نے تاکید کی ہے کہ جو شخص بھی ممنوعہ مقامات، اوقات اور اسلحہ جات کی پابندی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اس پر 20,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ 1 سے زائد بار خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا، جبکہ شکار میں استعمال ہونے والا ہتھیار ضبط کر لیا جائے گا۔ مفرور ایشیائی ڈرائیور گرفتار۔ ریاض سیکیورٹی اہلکار کی موت کا باعث بننے والا مفرور ایشیائی ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق السمامہ کے اطراف رشوش روڈ پر پک اپ اور ایک چھوٹی گاڑی کے درمیان ٹکر ہو گئی تھی جس سے ایک سیکیورٹی اہلکار کی موت واقع ہو گئی۔ واردات کرنے والا جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے نشاندہی کر کے مفرور ایشیائی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا۔ خمیس مشیط میں شراب کا کارخانہ۔ خمیس مشیط میں گشتی سیکیورٹی فورس کے دستے نے انڈسٹریل سٹی کے نئے علاقے میں
بھاری مقدار میں شراب تیار کرنے والا کارخانہ دریافت کر لیا۔ غیر ملکی کارکنان نے سوئمنگ پول کو شراب کشید کرنے والے ٹھکانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فورس کو شراب کی 206 بوتلیں جائے وقوع سے ملی جو کہ سپلائی کے لیے تیار تھیں۔ 1000 لیٹر کے 16 ڈرم بھی ضبط کیے گئے۔ ضبط شدہ شراب تلف کرا دی گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ شراب کا کارخانہ ایک ایسے شخص کا تھا جو چند روز پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج سے سردی کی لہر میں کمی کا امکان، ماہر موسمیات ماحولیاتی ماہر حسن کرانی نے کہا کہ اتوار سے سردی کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ مغربی علاقوں میں سردی کی شدت کم ہونا شروع ہوگی اور پیر کو تبوک اور شمالی علاقوں کے علاوہ باقی شہروں میں درجہ حرارت میں اعتدال آنا شروع ہو جائے گا۔ ماحولیات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ سرد ہوا کی لہر مغربی علاقوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جنوری کے اختتام تک موسم میں اعتدال ہوگا۔ دن میں گرمی اور رات میں موسم خوشگوار رہے گا۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں ہونے والی برف باری توقع کے خلاف تھی۔ ماحولیاتی تجزیوں میں کہیں بھی برف باری کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ تبوک شہری پر کتوں کا حملہ۔ تبوک کے غرناطہ محلے میں آوارہ کتوں نے شہری پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ راہگیروں کی مداخلت پر اس کی جان مشکل سے بچ سکی۔ تفصیلات کے مطابق 40 سالہ سعودی شہری نے بتایا کہ وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا کہ متعدد آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے اسے نوچ ڈالتے اگر وہاں سے گزرنے والے 2 بنگالیوں نے اس کی مدد نہ کی ہوتی۔ محلے کے رہائشیوں نے متعدد مرتبہ آوارہ کتوں کے بارے میں شکایات کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بینک اکاؤنٹ کے لیے بس ایک دستخط کافی۔ سعودی عرب میں مقامی اور بین الاقوامی بینکوں نے اندیا دیا ہے کہ نئے اکاؤنٹ کھلوانے والوں سے بس ایک دستخط لیے جائیں گے۔ آئندہ 40 روز تک یہی پالیسی مؤثر رہے گی۔ ساما نے حال ہی میں اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ اکاؤنٹ کھلواتے وقت اکاؤنٹ ہولڈر سے صرف ایک دستخط لیے جائیں۔ فارم کے ہر صفحے پر دستخط کی ضرورت نہیں۔ 11 جمادی الاول 1440 ہجری سے 40 روز کے اندر اس پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ بجلی کا کنیکشن کس حالت میں نہیں کٹے گا؟ سعودی بجلی کمپنی نے اطمینان دلایا ہے کہ بل ادا نہ کرنے کی صورت میں بھی ایسے کسی بھی مکان کی لائن نہیں کاٹی جائے گی جہاں کوئی مریض یا ایسا معذور ہو جو بجلی سے چلنے والے آلات پر انحصار کرتا ہو۔ کمپنی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں صارفین سے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض یا معذور ہے اور وہ زندگی گزارنے کے لیے بجلی سے چلنے والے آلات استعمال کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بل ادا نہ کرنے پر بھی لائن نہیں کاٹی جائے گی۔ آپ لائن کٹنے کے حوالے سے خوفزدہ نہ ہوں۔ سرکاری اہلکاروں کے لیے سائبر سیکیورٹی کورس۔ سائبر سیکیورٹی ادارے نے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے 50 اہلکاروں پر مشتمل کورس مکمل کر لیا۔ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ان اہلکاروں کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ ہیکرز کے حملوں سے محفوظ رہنے کی تدابیر سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اہلکاروں کے لیے ایڈوانس کورس آئندہ دنوں میں ہوگا۔ زرعی دوائیں فروخت کرنے والوں کے لیے تربیتی کورس کا اہتمام۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت کے تحت زرعی دوائیں فروخت کرنے والوں کے لیے تربیتی کورس کا اہتمام کیا گیا۔ کورس 5 دن تک جاری رہے گا۔ وزارت نے کہا کہ زرعی دوائیں فروخت کرنے والے تمام افراد پر لازم ہے کہ وہ کورس مکمل کریں۔ اختتام پر انہیں سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ 3 سال تک زرعی دوائیں فروخت کرنے کے مجاز ہوں گے۔ وزارت نے فیصلہ کیا کہ صرف ان افراد کو دوائیں فروخت کرنے کی اجازت ہوگی جو کامیابی سے تربیتی کورس مکمل کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے قیام کا معاہدہ۔ جنوبی افریقہ اور سعودی عرب نے آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس قائم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر سے سعودی وزیر پیٹرولیم خالد الفاہلے اور وزیر تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد الکسبی نے ملاقات کی۔ انہوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی قیادت جنوبی افریقہ کے ساتھ زیادہ اعلیٰ درجے کی شراکت قائم کرنے کی آرزو مند ہے۔ اس موقع پر
فریقین نے آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے قیام کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ آج تک اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔